فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 307، اور بیان ہو رہا ہے کربلا کے شہداء کا۔ اگلے شہید ہیں بدر بن رقیت۔ کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، زیارت رجویہ میں ان پر سلام ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ایسے شہید کا تذکرہ ہے جس کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے۔ ایسے شہید کا تذکرہ زیارت ناہیہ میں بھی ہے، اور یہ یزید بن ثبیت، وہی یزید بن نبیت ہیں جن کا ذکر تاریخ طبری میں بھی ہے، اور انہی کا نام کتابت کی غلطی سے بدر بن رقیت لکھا گیا ہے۔ اور یہ روایت ہے انصار الحسین، صفحہ نمبر 112 پر۔ اگلے شہید بشر بن عمرو خزرمی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں رے میں اپنے بیٹے کی گرفتاری کی خبر ملی تھی۔ ان کا واقعہ آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں پہلے۔ اگلے شہید بکر بن حی۔ قاموس الرجال کے مطابق یہ بکر بن حی بن تمیم اللہ سلبیہ تیمی ہیں۔ یہ لشکر یزید میں تھے۔ جنگ کے فیصلے کے بعد امام کے لشکر میں آ گئے اور حملہ اولا کے بعد شہید ہوئے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 194 پر ہے۔ اگلے شہید ہیں بکیر بن حر رحائی۔ عبد المجید حائری نے جوہر الثمین تالیف شیخ حسین بن علی بغدادی، اور سن تالیف ہے 119 ہجری سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے کہا کہ عاشورے کے دن حر اپنے بیٹے بکیر کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جب حر نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا تو اس نے حملہ کر کے بہت سے افراد، کہیں 40 ہے اور کہیں 70 کو قتل کیا۔ یزید کے فوجیوں نے اسے درمیان میں لے کر تیروں سے چھلنی کر دیا اور وہ شہید ہوا، تو حر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بیٹے کی شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 199 پر۔ صاحب ناسخ نے اس کا نام علی لکھا ہے، اور شرح شافیہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اس نے لشکر یزید کے 24 افراد قتل کیے، اور ابو مخفف کے حوالے سے اس کے مقتولین کی تعداد 70 تحریر کی گئی ہے، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 پر موجود ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے جابر بن حجاج۔ ذہبی نے ان کا شجرہ جابر بن حجاج بن عبداللہ بن رتاب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی لکھا ہے۔ ان کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ یہ اپنے زمانے کے معاملہ فہم اور بہادر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جب فوجیں کربلا بھیجی جانے لگیں تو ان میں شامل ہو کر کربلا پہنچے، اور مذاکرات کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہوئے، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ یہ حملہ اولا کے شہداء میں شامل ہیں۔
اگلے شہید ہیں جابر بن عروہ غفاری۔ بعض محققین نے نمازی کی مستدرکات کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بزرگ صحابی یہ رسول ہیں اور بدر کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی شریک رہے ہیں، لیکن کتب رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ اتنے بوڑھے تھے کہ پیشانی پر ایک کپڑا باندھ کر اپنی ابروؤں کے بالوں کو اس میں سمیٹ لیتے تھے تاکہ دیکھ سکیں۔ آپ نے جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے بزرگ، اللہ آپ کی کوشش کی بہترین جزا عطا کرے۔ اجازت لے کر میدان میں آئے اور یہ رس پڑھا، غفار اور خندف اور نزار کے بیٹے خوب جانتے ہیں کہ ہم احمد مختار کے حامی اور ناصر ہیں۔ اے لوگوں، پاک زادوں کی حمایت کرو، یہ پاکیزہ ہیں، سادات ہیں اور بہترین لوگ ہیں، اللہ نے ان پر درود بھیجا ہے۔ پھر آپ نے جنگ کی اور 80 افراد کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 بحوالہ شرح شافیہ، روایت ابو مخنف۔ اگلے شہید ہیں حبلہ بن عبداللہ۔ کتابوں میں ان کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ زیارت رجبیہ میں ان پر سلام ہے کہ السلام علی جبلۃ بن عبداللہ۔ احتمال قوی ہے کہ نام میں کتابت کا سہو ہے اور اس سے مراد جبلہ بن علی شیبانی ہے۔ اگلے شہید ہیں جبلہ بن علی شیبانی۔ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ زیارت جامعہ میں بھی ان کا ذکر ہے، السلام علی جبلۃ بن علی شیبانی۔ اگلے شہید کا نام ہے جنادہ بن کعب انصاری، اور حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا تذکرہ بھی آ چکا ہے۔ اگلے شہید ہیں جنادہ بن حارث انصاری۔ فاضل محلاتی نے ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کی قوم کو خط لکھ کر نماز و زکوٰۃ کی تاکید کی تھی۔ یہ جناب مسلم کے ساتھیوں میں تھے اور آپ کی گرفتاری کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ عزیب الحجنات میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ واقعہ لکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابن سعد کے لشکر پر حملہ کیا تھا اور لشکر کے نرغے میں آ گئے تھے، اور حضرت ابو الفضل العباس نے انہیں محاصرے سے نکالا تھا۔ جنادہ نے اجازت کے بعد میدان میں رس پڑھا، میں جنادہ ہوں، حارث کا بیٹا ہوں، نہ میں سست ہوں اور نہ عہد شکن ہوں کہ بیعت توڑ دوں، اور میری یہ وراثت وارث تک جائے گی۔ آج میں اپنے خون زمین پر بہا دوں گا۔ رس پڑھ کر لشکر پر حملہ کیا اور 16 افراد کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ صفحہ نمبر 76 اور 77، ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301، مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 پر۔ اگلے شہید ہیں جندب بن حجیر۔ فاضل حائری کے مطابق تاریخ ابن عساکر میں ان کا شجرہ نسب یہ ہے، جندب بن حجیر بن جندب بن زہیر بن حارث بن کبیر بن جسم بن حجیر کندی خولانی کوفی۔ کہا جاتا ہے کہ صحابیت کا شرف بھی حاصل تھا۔ فاضل سماوی کے مطابق یہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی اور سربرآبدہ افراد میں شامل تھے۔ یہ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے شریک تھے اور قبیلہ کندہ اور ازد کے سردار تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے چل چکے ہیں تو یہ کوفے سے نکلے اور حاجر یعنی بطن رما میں حر کی ملاقات سے قبل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین میں صفحہ نمبر 236 پر۔ اگلے شہید کا نام ہے جون، جو کہ غلام ابو ذر ہیں۔ یہ بزرگ نوبہ کے رہنے والے تھے اور ان کا رنگ سیاہ تھا۔ فضل بن عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے۔ امیر المومنین نے انہیں 150 دینار میں خرید کر جناب ابو ذر کے حوالے کر دیا تھا۔ جب جناب
بے ابو ذر کو مدینہ سے ربضہ کی طرف نکالا گیا تو جان ان کے ساتھ تھے، انتقال تک ساتھ رہے اور ان کے انتقال کے بعد مدینہ واپس آ کر امیر المومنین کے خادموں میں شامل ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور آپ کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، انہی کے ساتھ مکہ آئے اور مکہ سے عراق کا سفر کیا۔ طبری اور ابن اثیر اور مقاتل طالبین کے مطابق جان اسلحہ سازی کے فن سے آگاہ اور اسلحوں کی شناخت کے ماہر تھے۔ یہی سبب ہے کہ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسلحوں کے درست کرنے میں ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور یہ روایت بھی فرسان الہجہ صفحہ نمبر 79 پر ہے۔ عاشور کے دن جان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ فرزند رسول، مجھے بھی جنگ کی اجازت عطا ہو تاکہ میں اپنی جان آپ پر نثار کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کر دیا ہے، جاؤ اپنی جان سلامت لے کر نکل جاؤ، ہمارے ان مصائب میں شرکت نہ کرو۔ جان نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور بوسہ لے کر کہا، میں راحت کے دنوں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آفت و مصیبت میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہوگا، اگرچہ میرا جسم بدبودار اور رنگ کالا ہے، لیکن اگر آپ کرم کریں تو آپ کی محبت میں جان دے کر میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ اصرار کے بعد جان کو اجازت ملی اور میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ یہ فاجر لوگ ایک سیاہ شخص کی ضرب کو کیسا دیکھ رہے ہیں جو ہندی تلوار سے لگا رہا ہے۔ میں نسل محمد کے بہترین افراد کی حمایت کر رہا ہوں اور یہ حمایت زبان اور ہاتھ دونوں سے ہے، اس کے ذریعے مجھے روز قیامت نجات کی توقع ہے۔ خدائے واحد کی طرف سے اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد لشکر یزید پر شدید حملہ کیا اور 25 افراد کو قتل کیا اور شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرانے پہنچے اور ان کے سر کو اپنے دامن میں رکھنے کے بعد دعا فرمائی، بار الہ اس کے چہرے کو سفید کر دے اور اس کی بو کو خوشبو میں بدل دے اور نیکوں کے ساتھ محشور فرما، محمد اور آل محمد کے دوستوں میں قرار دے۔ امالی صدوق کے مطابق امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب بنی اسد دفن شہداء کے لیے آئے تو انہیں 10ویں دن جان کی لاش ملی جس سے مشک کی خوشبو اٹھ رہی تھی، اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 218، فرسان الہجہ صفحہ نمبر 79 اور 80 پر۔ اگلے شہید کا نام ہے جوئین جیم واو یہ نون بن مالک۔ تاریخ ابن عساکر کے مطابق ان کا شجرہ جوئین بن مالک بن قیس بن سلبیہ تمیمی ہے۔ جنگوں اور مارکوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور یہ روایت ہے وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 116 پر۔ یہ کوفہ کے برآمدہ افراد میں سے تھے اور ابن سعد کے لشکر میں بنی تمیم کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا تو رات کے وقت چند افراد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملحق ہو گئے۔ یہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں سے ہیں، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 194 پر۔ اگلے شہید ہیں حارث بن امرؤ القیس کندی۔ اصحابہ کے مطابق ان کا شجرہ حارث بن امرؤ قیس بن عابس بن منظر بن امرؤ القیس بن عمرو بن معاویۃ الاکرمین کندی ہے۔ یہ اپنے علاقے کے بہادروں اور عبادت گزاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ابن سعد کے ساتھ لشکر میں آئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے شرائط مسترد ہونے پر امام سے ملحق ہو گئے۔ صاحب حدائق کے مطابق حملہ اولیٰ کے شہداء میں سے ہے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 173، وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 116 پر۔ اگلے شہید حرث بن نبہان۔ حرث کے والد نبہان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور بہادروں اور شہ سواروں میں شمار ہوتے تھے۔ صاحب حدائق کا بیان ہے کہ نہان کا انتقال حضرت حمزہ کی شہادت کے 2 سال بعد ہوا۔
اس کے بعد حرز امیر المومنین کے پاس رہے، پھر بالترتیب امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں رہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے، مدینے سے امام حسین کے ساتھ تھے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 98، وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 117، تنقیح المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر۔ ان کا تذکرہ بھی حملہ اولیٰ کے شہداء میں گزر چکا ہے۔ اگلے شہید حباب بن حارث سلیمانی ازدی، ان کا ذکر کتابوں میں دستیاب نہیں ہے۔ ابن شہر آشوب نے حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 157 پر ہے۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں بطور حوالہ نقل کیا ہے، اور یہ روایت ہے یہ بھی مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 پر۔ زیارت ناہیہ میں ان پر سلام ہے، السلام علی حباب بن حارث سلیمانی الازدی، اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 72۔ علامہ مہدی شمس الدین نے اس نام کو کتابت کی غلطی قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں یہ بزرگ جابر بن حارث سلیمانی ہے، اور یہ روایت انصار الحسین صفحہ نمبر 78 پر۔ یہ نام حیان بن حارث کے نام سے بھی بعض کتابوں میں ہے، حملہ اولیٰ کے شہداء میں سے ہیں۔ اگلے شہید کا نام حباب بن عامر بن کعب تمیمی، ذخیرۃ الدارین میں ان کا شجرہ حباب بن عامر بن کعب بن تمیم ملات بن سلبیہ ہے۔ انہوں نے کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی تھی، اور شہادت مسلم کے بعد اپنے اہل قبیلہ کے درمیان پوشیدہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر سن کر چھپ کر کوفے سے نکلے، اور اثناء راہ امام حسین کے قافلے سے ملحق ہوئے۔ شہر آشوب کے مطابق یہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں سے ہیں، اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 267 پر ہے۔ اگلے شہید حبشہ بن قیس نہمی، ان کا شجرہ حبشہ بن قیس بن سلمہ بن طریف بن آبان بن سلمہ بن حارث بن نہم ہے۔ طریف صحابی رسول تھے، اور سلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ ان کے بیٹے قیس بن سلمہ بن طریف کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ روایت اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے۔ نہم قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے جس سے ان کا تعلق تھا۔ کربلا میں مذاکرات کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عاشور کے دن شہید ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان کا نام حبشی لکھا ہے۔ اگلے شہید حبیب بن عبداللہ نیلسی، بعض مصنفین نے اس سرخی کے ذیل میں ایک شہید کا تذکرہ کیا ہے، اور احتمال دیا ہے کہ یہ ابو عمرو نہلسی ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تفحص کے باوجود حبیب بن عبداللہ نہسلی کا سراغ نہیں ملتا، لہٰذا گمان غالب ہے کہ یہ شبیب بن عبداللہ ہے نہسلی، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ عابد تھے، شب زندہ دار تھے، تقوی اور پرہیزگاری ان کا شعار تھا۔ میدان جنگ میں چند افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ ناسخ میں ان کا جو تذکرہ ابو عمرو کے نام سے ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی کنیت ہو۔ اگلے شہید حبیب بن مظاہر اسدی، ترہی نے لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کوچے سے گزر رہے تھے، جہاں چند لڑکے کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اکرم نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک لڑکے کو اٹھا کر اپنے زانوں میں بٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صرف اس لڑکے کے ساتھ یہ مہربانی کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ حسین کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی خاک قدم پر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ یہ لڑکا کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے گا، اور یہ روایت منتخب ترہی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر ہے۔ فاضل محلاتی کے مطابق ملا صالح برغانی نے مخزن البقاء میں ترہی کی
روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض موسیقین کا قول ہے کہ لڑکا حبیب ابن مظاہر تھے، اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ صفحہ نمبر 78 اور 87 اور 88 پر۔ روضۃ الشہداء کے مطابق یہ عمر رسیدہ بزرگ حافظ قرآن تھے اور ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل تھا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثوں کی بھی سماعت کی تھیں، اور یہ روایت روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 304 پر ہے۔ رجال کشی کے مطابق ایک دن اثنائے راہ حبیب اور میثم تمار کی ملاقات بنی اسد کی نشست گاہ کے پاس ہوئی، اور یہ دونوں اس قدر قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ حبیب نے کہا کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو اہل بیت رسول کی محبت کے جرم میں تختہ دار پر چڑھایا جائے گا۔ جواب میں میثم نے کہا میں بھی ایسے سرخ و سفید شخص کو دیکھ رہا ہوں جو رسول کے نواسے کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوگا، اور اس کے سر کو کوفے میں پھیرایا جائے گا۔ یہ مکالمہ سننے والوں نے ایک دوسرے سے کہا ایسے جھوٹے لوگ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ اتنے میں رشید حجری وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان دونوں کو پوچھا۔ لوگوں نے واقعہ بیان کیا تو رشید حجری کہنے لگے میثم نے ایک بات تو کہی نہیں، اچھا ہوتا کہ اگر کہہ دیتے کہ حبیب کا سر لانے والوں کو 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ تیسرا تو ان سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ ان تینوں بزرگوں کی پیشن گوئیاں لفظ ب لفظ پوری ہوئیں، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 101 پہ ہے۔ یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے قربت کے سبب بہت سے اسرار سے آگاہ تھے۔ کوفے میں سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں آل محمد کے چاہنے والوں کے اجتماعات ہوا کرتے تھے، اور حبیب ان میں شریک ہوتے تھے، اور جناب مسلم کے کوفے آنے پر ان کے اہم معاونین میں شمار ہوتے تھے۔ شہادت مسلم کے بعد کوفے ہی میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا خط ملا۔ حبیب اپنی پوشیدہ اقامت گاہ میں تھے اور اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہیں خط موصول ہوا۔ ان کی قوم والوں کو اس خط کی اطلاع ہو گئی۔ ان لوگوں نے جب حبیب سے صورتحال دریافت کی تو انہوں نے مصلحتاً یہ کہہ دیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے کربلا جانے کا سوال کیا ہے۔ ان کی قوم والے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حبیب کی زوجہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم واقعاً رسول کے بیٹے کی مدد کو نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے زوجہ کا امتحان لینے کی غرض سے کہا اگر میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جاؤں گا تو ابن زیاد میرا گھر منہدم کر دے گا، اور یہ بھی ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ حبیب تم مدد کے لیے جاؤ اور انہیں گھر منہدم کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ گریہ زاری کرتی ہوئی اٹھی اور اپنی چادر حبیب کے سر پر ڈال دی اور کہا تم گھر میں بیٹھو۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے فریاد کی کہ کاش میں مرد ہوتی اور آپ کی راہ میں جہاد کرتی۔ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا اطمینان سے بیٹھو، میں تمہیں آزما رہا تھا، تم اطمینان رکھو، میرے یہ سفید بال حسین کی راہ میں خون سے رنگین ہوں گے۔ اس مسئلے پر غور و فکر کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر آئے، اسلحوں کے بازار میں گہما گہمی دیکھی، سمجھ گئے کہ یہ حسین سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مخزون اور غمگین ہو گئے۔ مسلم بن اوسجہ ایک دکان سے خضاب خرید رہے تھے۔ حبیب نے انہیں جا کر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا خرید رہے ہو؟ انہوں نے کہا سفید بالوں کے لیے خضاب خرید رہا ہوں۔ حبیب نے پوچھا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کربلا آ گئے ہیں؟ مسلم نے خریداری موقف کر دی اور حبیب کی ہمراہی میں کربلا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی شہر سے باہر روانہ کر دیا تاکہ چھپ کر نکلنے میں آسانی ہو۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا شہر سے باہر جا کر فلاں زراعت کے پاس میرا انتظار کرنا، اور اگر کوئی راستے میں تم سے سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنا میں اپنی زراعت پر جا رہا ہوں۔ جب حبیب غیر معروف راستوں سے اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے سنا کہ غلام اپنے گھوڑے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر کربلا جاؤں گا اور اپنے آقا اور مولا کی نصرت کروں گا۔ حبیب نے یہ سن کر غلام کو آزاد کر دیا، لیکن اس نے ساتھ چلنے پر شدید اصرار کیا، اور یہ روایت ہے وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 102-103 پر بحوالہ اسرار الشہداء دربندی۔ اس میں اختلاف ہے کہ حبیب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کس تاریخ کو پہنچے۔
مختل خوارزمی کی ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ حبیب جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کربلا پہنچے تو اصحاب نے ان کا استقبال کیا اور شہزادی زینب نے انہیں سلام کہلوایا، اور یہ روایت فرسان الحجہ صفحہ نمبر 92 پر ہے۔ حبیب کے کربلا پہنچنے کے بعد کے واقعات میں ہم کچھ واقعات لکھ چکے ہیں۔ بنی اسد کے پاس حبیب مدد کے لیے گئے اور قرۃ بن قیس سے ان کی گفتگو، شب عاشور ان کا بیان، حسین بن نمیر کا جواب، یہ سب بیان ہو چکا ہے۔ ظہر کی نماز کے موقع پر جب حسین بن نمیر نے کہا تھا کہ تم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو حبیب نے حسین بن نمیر کو جو جواب دیا تھا اسے کہ اے گدھے، آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہو جائے گی۔ اس جواب سے غضبناک ہو کر حسین بن نمیر نے حبیب پر حملہ کیا۔ حبیب نے اس کے گھوڑے کی منہ پر تلوار ماری، جس سے وہ بھڑک گیا اور حسین زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اسے بچا لیا۔ حبیب رجز پڑھتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ آور ہوئے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہماری تعداد زیادہ ہوتی تو یا تو تم سے آدھی بھی ہوتی تو تم منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اے لوگو، تم حسب نسب میں بدترین ہو۔ اور پھر حبیب نے پورے لشکر پر حملہ کرتے ہوئے یہ رجز پڑھا: میں حبیب ہوں اور میرے باپ مظہر ہیں، میں جنگوں کا شہسوار اور شیر غرا ہوں۔ تمہاری تعداد بہت ہے لیکن ہماری حقانیت بہت بلند اور واضح ہے۔ تم دھوکہ دینے والے پیمان شکن لوگ ہو اور ہم بہت وفادار اور صابر لوگ ہیں۔ میرے ہاتھ میں کانٹے والی تلوار ہے جو تمہیں جہنم کی طرف روانہ کرے گی۔ حبیب رجز پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے کہ بدیل بن مریم نے حبیب پر تلوار کی ضرب لگائی اور تمیم کے کسی شخص نے نیزہ مارا، جس سے حبیب زمین پر گر گئے۔ وہ اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ حسین بن تمیم نے ان کے سر پر تلوار ماری اور وہ دوبارہ گر پڑے۔ تمیمی نے آگے بڑھ کر حبیب کا سر کاٹ لیا۔ حسین نے وہ سر تمیمی سے مانگا کہ میں نے بھی ان کے قتل میں حصہ لیا ہے۔ تمیمی نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کیا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے۔ اس پر حسین نے کہا، اتنی دیر کے لیے یہ سر دے دو کہ میں اسے گھوڑے کی گردن میں لٹکا کر لشکر کے درمیان ایک چکر لگا لوں، پھر میں واپس آ کر دوں گا اور تم اسے ابن زیاد کے پاس لے جانا اور انعام حاصل کر لینا۔ انکار اور اصرار کے بعد وہ سر حسین کو ملا اور اس نے لشکر میں چکر لگانے کے بعد قاتل کو واپس کر دیا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335، ابصار العین صفحہ نمبر 105 اور 106 پر موجود ہے۔ حبیب کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو شدید متاثر کیا۔ ابو مخنف کی طرف سے منسوب مقتل کی روح سے امام حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا: حبیب، خدا تمہیں اپنے کرم سے نوازے، تم صاحب فضل تھے اور ایک شب میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اس مقتل کی روح سے حبیب 35 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ اور یہ روایت مقتل منسوب با ابو مخنف صفحہ نمبر 104 پر۔ محمد بن قیس کی روایت ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو شدید صدمہ پہنچایا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا: اپنے اصحاب و انصار کی شہادت پر اپنے اللہ سے اجر طلب کرتا ہوں۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 پر موجود ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد حبیب کا قاتل ان کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفے پہنچا اور ابن زیاد کے دارالامارہ کی طرف چلا۔ حبیب کے بالغ صاحبزادے قاسم نے اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر قاتل کا تعاقب کیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے، مجھے دے دو، میں اسے دفن کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ امیر اس بات پر راضی نہیں ہوگا اور میں بھی امیر سے ایک اچھا انعام لینا چاہتا ہوں۔ قاسم رونے لگا اور کہا کہ اللہ تمہیں اس کی بدترین سزا عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب قاسم بڑا ہوا تو سوائے باپ کے انتقام کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن مصعب بن زبیر کی فوج میں مذکورہ قاتل اپنے خیمے میں سویا ہوا مل گیا تو قاسم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں حجاج بن زید سعدی۔
یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ہیں اور صفین کی جنگ میں آپ کے ساتھ تھے۔ مامقانی کے مطابق حجاج بن زید سعدی تمیمی بصرہ سے اس خط کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جو یزید بن مسعود نے آپ کو لکھا تھا۔ اس خط کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ خط پہنچا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یہاں تک کہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں ان کا نام حجاج بن زید سعدی اور زیارت رجبیہ میں حجاج بن یزید ہے۔ سماوی نے حجاج بن بدر تحریر کیا ہے۔ اگلے شہید حجاج بن مسروق مزحجی، یہ بزرگ آل محمد کے معروف چاہنے والوں میں سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئے اور امام کی خدمت میں رک گئے۔ حسینی قافلے میں مؤذن کے رتبے پر فائز ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی کو عبید اللہ بن حر جوفی کے پاس بھیجا تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ خوارزمی اور ابن شہر آشوب کے مطابق یزید بن محاصر یعنی ابو شعثہ کندی کے بعد حجاج امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یہ اشعار پڑھ کر امام سے جنگ کی اجازت مانگی۔ اے حسین، آپ آگے بڑھیں کہ آپ ہادی اور رہنما ہیں۔ آج آپ اپنے جد نبی اکرم سے ملاقات کریں گے، پھر آپ اپنے والد سے ملاقات کریں گے جو رسول اللہ کے وصی تھے، پھر آپ حسن سے ملاقات کریں گے جو بہترین اور پسندیدہ ولی تھے، پھر آپ حمزہ شیر خدا سے ملیں گے جو شہید اور زندہ و جاوید ہیں، پھر آپ جعفر طیار سے اور اپنے والدہ گرامی فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کریں گے، اور جو متقی افراد پہلے گزر چکے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اور اللہ نے مجھے آپ لوگوں کا دوست دار بنایا ہے کہ میں آپ کی محبت میں ایک بد نسب سے جنگ کروں اور خدا کی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچوں۔ اے عطرت رسول، آپ کو جنت کی بشارت ہو جس کا مشروب گوارا اور خوش مزہ ہے، اور حوض کوثر تو علی مرتضیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے اور 25 افراد کو قتل کیا۔ یہ روایت مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ سماوی کا بیان ہے کہ میدان جنگ سے دوبارہ خون میں نہائے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور 2 شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں رسول اللہ اور علی مرتضیٰ سے آج ملاقات کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں بھی تمہارے بعد ان دونوں کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے۔ علامہ سماوی نے ابن شہر آشوب کے حوالے سے دوبارہ امام کی خدمت میں آنا تحریر کیا ہے۔ اس وقت مناقب کے 2 نسخے سامنے جن میں واقعہ نہیں ملا۔ شہداء کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آگے بڑھیں گے۔